بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مدد ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت پیرا شاہ غازی قلندر المعروف دمڑی والا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت دمڑی والا سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے احوال و مناقب حضرت میاں محمد بخش قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور زمانہ فارسی تصنیف تذکرہ مقیمی میں تفصیل سے ذکر کیے ہیں۔ برکت حاصل کرنے کے لیے ان میں سے چند مناقب کا ہم آپ کی بارگاہ میں تذکرہ پیش کرتے ہیں۔ حضرت میاں محمد بخش قادری حضرت دمڑی والا سرکار کے ذکر خیر کی ابتدا اس شعر سے فرماتے ہیں: پیر میرا او دمڑی والا پیرا شاہ قلندر، ہر مشکل وچ مدد کردہ دوہاں جہانہ اندر۔ حضرت پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح ملتا ہے کہ حضرت پیرا شاہ غازی قلندر اور آپ کے پیر ہوئے سید محمد امیر بالا پیر، ان کے پیر ہوئے حجرہ شاہ مقیم والے حضرت سید محمد مقیم الدین، اور ان کے مرشد گرامی ہوئے حضرت سخی جمال اللہ حیات المیر زندہ پیر، جو پوتے ہیں حضور غوث الثقلین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ می گویند کے ایشان مرید حضرت خواجہ خضر علیہ السلام، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت غازی قلندر کو حضرت خضر علیہ السلام سے بھی بیعت کا شرف حاصل تھا۔ حضرت میاں محمد بخش فرماتے ہیں کہ بزرگوں سے سنا ہے کہ آپ ابتدائی ایام میں حضرت دمڑی والا سرکار تجارت کیا کرتے تھے، مال کی فراوانی تھی، آپ کی 2 حرم مطہر تھی، ایک سے 2 فرزند تھے اور ایک سے کوئی اولاد نہ تھی۔ یہ مائی صاحبہ پاک دامنی اور حسن و جمال کا پیکر تھی، اور دمڑی والا کو ان سے انتہا درجہ کی محبت تھی۔ ایک روز آپ کنارے دریا تلاوت قرآن پاک میں مصروف تھے، اچانک اطلاع ملی کہ کسی نے مائی صاحبہ کو زہر دے دیا ہے اور وہ ہلاک ہو گئی ہیں۔ اس ناگہانی خبر سے نڈال ہوئے فوراً مع قرآن پاک دریا میں چھلانگ لگا دی اور پانی میں غائب ہو گئے۔ متعلقین اور مریدین نے آپ کو بڑا تلاش کیا، مگر کوئی پتہ نہ چل سکا، اور وہ سب حسرت و یاد سے واپس گھروں کو لوٹے۔ حضرت میاں محمد بخش فرماتے ہیں کہ آپ 12 سال تک بمائے قرآن پاک اس پانی میں رہے، اور پھر اسی مقام سے مع قرآن پاک آپ پانی سے باہر تشریف لائے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہ 12 سال حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام کی صحبت میں گزارے اور ان سے ہی فیض حاصل کیا۔ اسی واقعہ کے سبب آپ کا حضرت خضر علیہ السلام سے تعلق مریدی بھی بتایا جاتا ہے۔ اس واقعہ کے بعد حضرت دمڑی والا سرکار خلوت نشینی اور مجاہدات و ریاضات میں مصروف رہنے لگے، اور دنیا و مافیہا سے بے نیاز ہو گئے۔ جوش قلب اور وجد کی حالت میں جب اسم ذات باری تعالیٰ زبان سے جاری ہوتا تو اس وقت سر اور بدن مبارک کے بال کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ سفر میں تھے، ایک مرد مسافر بھی آپ کے ساتھ ہو گیا۔ ابھی آپ چند قدم ہی چلے ہوں گے کہ سامنے دریا آ گیا۔ اس وقت کشتی موجود نہ تھی، خود اللہ اللہ کر کے دریا میں چل پڑے، اور اس ہمراہی کو فرمایا کہ تو میرا نام پیرا لے۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، اس کی پنڈلیوں تک پانی رہا۔ جب کنارہ کے قریب پہنچا تو اس شخص نے بھی اللہ جل جلالہ کا نام لینا شروع کر دیا۔ اب دریا کا پانی اس کی گردن تک پہنچ گیا اور غرق ہونے کا خطرہ لاحق ہوا۔ فریاد برداشت کیا، الامداد الامداد، تو اس نے فریاد شروع کر دی، مدد کرو مدد کرو۔ حضرت دمڑی والا سرکار نے دیکھا، فرمودند اور ارشاد فرمایا کہ ابھی میرا نام بھی تجھ کو نہیں لینا آتا تو خدا کا نام کیسے لے سکتا ہے؟ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت پیرا شاہ غازی قلندر موضع بیلا منور میں 7 سال تک خلوت نشین رہے۔ وہاں سے نوشہرہ کی جانب روانہ ہوئے۔ اس وقت حضرت حاجی نوشہ گنج بخش کے خلیفہ حضرت پیر محمد سچیار بقید حیات تھے۔ اپنے کشف سے حضرت دمڑی والا سرکار کی تشریف آوری کی خبر پا کر استقبال کو نکلے، اور نہایت
تعظیم سے ملاقات کا شرف حاصل کیا، لیکن دل میں خیال گزرا شاید یہ مرد بھی کسی باطنی عقدے کے حل کے لیے ہماری طرف آیا ہے۔ حضرت غازی قلندر نے اپنے نور باطن سے اس خیال پر مطلع ہوئے تو آپ سے فرمایا کہ صرف ہم نانمی کی وجہ سے ملاقات کو آیا ہوں، ورنہ روز قیامت دیکھ لینا کہ اس سرپا برہنہ کی چوٹی تم سے 3 انگشت بلند و بالا ہوگی۔ یہ ارشاد مبارک سن کر حضرت پیر سچیار رحمۃ اللہ علیہ نے معذرت طلب کر لی۔ انشاءاللہ بقیہ مختصر احوال اگلے کلپ میں پیش کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔